فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان کو اپنے نکاح کے اندر لے کر آؤ، دو دو، تین تین، یا چار چار، چار تک، لیکن ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح نہ کرو، بلکہ کیا کرو کہ ان کے تم ولی بن جاؤ، کیونکہ نکاح کے لیے ولی کی شرط ہے۔ تو بجائے ان یتیم بچیوں سے خود شادی کرنے کے، خود شادی کرو گے، ان کے ساتھ زیادتی کرو گے تو ان کی سائڈ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کی بجائے یہ کرو کہ ان یتیم بچیوں کے رشتے کہیں اور کرو اور تم ان کے ولی بنو، تاکہ ان بچیوں کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو تم ولی کی حیثیت سے پیچھے کھڑے ہو۔ اور تم نے اگر شادی کرنی ہے تو اور عورتیں بہت ہیں، دو کرو، تین کرو، چار تک کرو شادی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر ایک بیوی پر ہی اکتفا کر لو، یا پھر تمہارے حال کا جو ہاتھ کا مال ہے، کنیز ہیں، جو اس زمانے میں ہوا کرتی تھی کہ مال غنیمت میں جو کفار کی عورتیں آیا کرتی تھیں، ظاہر ہے کہ ان کے خامن اکثر کے مر جاتے تھے، تو پھر ان کی کفالت کے لیے خلیفۃ المسلمین، یا اس وقت جو مسلمانوں کا حکمران ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان، خلفائے راشدین، وہ پھر ان عورتوں کو جن لوگوں نے اچھا جنگ میں پرفارم کیا ہوتا تھا اس کی مناسبت سے ایز اے کنیز ان کو دے دیا کرتے تھے، وہ ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، پھر چار شادیاں نہیں، پھر ایک ہی شادی پر اکتفا کرو۔ ہاں، جو ہاتھ کا مال کنیزیں ہیں وہ تم استعمال کر سکتے ہو، ان کے ساتھ تم اپنے تعلق قائم کر سکتے ہو، لیکن بیوی ایک ہی رکھو گے۔ پھر تو یہاں جو اس وقت سعودی عرب کے اندر جو ایک سلسلہ کنیزوں والا چل رہا ہے، یہ بالکل زنا پر مبنی ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ جو فلپائن سے اور ادھر ادھر ملکوں سے وہ عورتیں پکڑ کر ان کو اپنی کنیزیں بنایا ہوا ہے اور بےہودگی مچائی ہوئی ہے، عرب کے اندر بہت زیادہ، یہ خصوصاً سعودی عرب کے اندر بہت زیادہ یہ چیزیں ہیں، تو وہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں آتی چیزیں۔ تو چار شادیوں کی اجازت دی گئی، لیکن ساتھ ہی فرمایا گیا کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو۔ تو پہلے میں چار شادیوں کی حکمت کو ایڈریس کروں گا، اس کے بعد اس کو ایڈریس کروں گا کہ یہ خطرہ تو ظاہر ہے کہ ہر وقت لگا ہوا ہے، پھر چار شادیوں کی اجازت کیوں ہے؟ وہ صرف ایک چیز کے اوپر ہے جو کوانٹیفائیبل چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بیوی کو اگر 5,000 روپیہ مہینہ خرچہ ہے، دوسری کا بھی 5,000۔ ایک بیوی کے پاس 3 دن گزارتے ہیں تو دوسری بیوی کے پاس بھی 3 دن۔ جو چیزیں کوانٹیفائی کی جا سکتی ہیں، جن کو گنا جا سکتا ہے، اس میں برابری کرنی ہے۔ وہ آگے چل کے آ جائے گا سورۃ النساء میں اس کے ساتھ ہی ایڈریس کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم مکمل انصاف کر لو، تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ پہلے ہی دے دیا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ تم ایک کی طرف مکمل طور پر جھک جاؤ، تو وہ آگے آ جائے گا۔ پہلے میں اس چیز کو ایڈریس کروں کہ اسلام کے اندر جو چار شادیوں کی اجازت دی گئی ہے، اس کی شرعی حکمت کیا ہے۔ آج کے دور کے اندر سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے اور جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، اس کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ ہم یہ چیز اینالائز کر سکتے ہیں کہ اسلام نے ایک مرد کو 4 بیویوں کی اجازت کیوں دی۔ دیکھیں، دنیا کی اسٹیٹسٹکس کے مطابق عورتیں اور مرد بالکل برابر تعداد میں پیدا ہوتے ہیں دنیا کے اندر، آلموسٹ برابر، جتنے لڑکے پیدا ہوتے ہیں اتنی ہی لڑکیاں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ جو بیبی گرل ہوتی ہے، جو لڑکی ہوتی ہے چھوٹی عمر کی، دودھ پیتی، اس کو بیماریوں کو اپوز کرنا، اس کے اندر اس کی کیپیبلٹی، قوت مدافعت لڑکے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن کے اندر اکثر لڑکے مرتے ہیں، لڑکیاں سروائیو کر جاتی ہیں۔ اور اس میں اپنی بات ایک ایڈ کرتا ہوں جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کرو اور لڑکی کی طرف سے 1، یعنی لڑکے کی جان جو ہے وہ زیادہ خطرے میں ہے، اس لیے اس کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1۔ یہ حکمت آج جا کے ہمیں ان فیکٹس کے ذریعے پتہ چلی ہے۔ دوسری بات،
مرد جو ہوتے ہیں عموماً وہ ظاہر ہے اپنے کاروبار کے لیے باقی ایشوز کے لیے گھر سے زیادہ باہر نکلتے ہیں، ایکسیڈنٹس میں مرنے کے ان کے چانس زیادہ ہیں عورتوں کی نسبت. اسی طریقے سے جنگوں میں بھی مرد مرتے ہیں، تو مردوں کی تعداد نیچرلی عورتوں سے کم ہو جاتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. جس کے سٹیٹسٹیکل فگرز آپ سن لیں، اس وقت صرف امریکہ کے اندر یو ایس اے میں 78 لاکھ عورتیں زیادہ ہیں مردوں سے. انگلینڈ کے اندر 40 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں. جرمنی کے اندر 50 لاکھ عورتیں زیادہ ہیں مردوں سے. اور رشیا کے اندر 90 لاکھ عورتیں زیادہ ہیں مردوں سے. پوری دنیا کے اندر یہی فگرز ہے، سوائے ہمارے یہ پڑوسی ملک بدبخت انڈیا کے. کیونکہ انڈیا کے اندر یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ روزانہ 3000 بچیاں روزانہ جب آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے پریگنینسی کے دوران الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہ یہ فیمیل ہیں، بچیاں ہیں، تو وہ پریگنینسی ضائع کر دی جاتی ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. آج بھی بچیوں کو مارا جا رہا ہے، اور جو بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان میں سے بھی ہر 5 میں سے 4 بچیاں مار دی جاتی ہیں. اس کی وجہ سے انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں کی نسبت زیادہ ہے، ادروائز پوری دنیا میں عورتیں زیادہ ہیں، پاکستان میں بھی عورتیں زیادہ ہیں. اب جب عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے تو عورت بغیر ڈپینڈنسی کے زندگی گزار نہیں سکتی، اس کو مرد کی ضرورت ہے. جب چھوٹی ہوتی ہے تو باپ کی ضرورت ہے، جوان ہوتی ہے تو خاوند کی ضرورت ہے، بڑھاپے میں اس کو اولاد کی ضرورت ہے. تو اب جس طرح میں نے بتایا کہ امریکہ کے اندر 78 لاکھ عورتیں زیادہ ہیں مردوں سے. اگر امریکہ کے اندر ہر مرد ایک شادی کرے پھر بھی 78 لاکھ عورتیں، 1.25 کروڑ کے قریب 7.8 ملین عورتیں بغیر نکاح کے رہ جائیں گی. اب ان کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ اب یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے مرد کے ساتھ شادی کرے جس کے پاس آلریڈی کوئی بیوی ہو اور اس کے ساتھ شادی کر لیں، یا پھر دوسرا ہے کہ وہ برائی کا راستہ اختیار کرے. نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ. اور یہی ہو رہا ہے وہاں پر زیادہ. ایک سے زیادہ شادی کرنے پر پابندی ہے. اس کی وجہ سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ امریکہ کے اندر صرف ایک، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہر مرد شادی سے پہلے کم از کم 8 عورتوں کے ساتھ بدکاری کر چکا ہوتا ہے شادی سے پہلے، کیونکہ عورتیں زیادہ ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ بیماری وہاں پر بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی چل رہی ہے، اور اس کی نوستیں ہمیں سب سے زیادہ نظر آ رہی ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ طلاقیں بھی جو ہیں وہ امریکہ کے اندر ہوتی ہیں. خاندانی نظام تباہ ہو گیا ہے امریکہ میں، جرمنی میں، یو کے میں، اور ان کا برتھ ریٹ جو ہے وہ نیگیٹو میں جا رہا ہے. اسی وجہ سے تو یہ ہمیں جو ہے وہ آفر کرتے ہیں جناب کینیڈا کے اندر بھی کہ آپ آ جائیں جناب، نیشنلٹی آپ کو دیتے ہیں. باقی ملکوں میں جو یہاں پر جو وبا چلی ہوئی ہے وہاں پر جانے کی، وہ اسی وجہ سے ہے، برتھ ریٹ نیگیٹو میں جا رہا ہے. چائنا کے اندر بھی ایک سے زیادہ بچہ ہوگا اس پہ ٹیکس لگنا شروع ہو جائے گا. تو اس طریقے سے اس کے جو نقصانات ہیں وہ اب دنیا نے دیکھ لیے ہیں. تو اسلام کا یہ جو فیصلہ ہے کہ ایک مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، یہ عورتوں کے لیے سب سے بیسٹ حق ہے جو دیا گیا ہے. یا تو وہ برائی کا راستہ اختیار کریں، یا کسی ایسے مرد کے ساتھ شادی کر لیں جس کی آلریڈی کوئی بیوی ہو. اس کا فائدہ ان کو کیا ہوگا؟ اس کو بیوی جتنا سٹیٹس ملے گا اس کی وہی عزت ہوگی جو دوسری عورت کی ہوگی. ادروائز اس کی کوئی عزت معاشرے میں نہیں ہوگی. تو یہ اسلام کی حکمت ہے 4 شادیوں کی کرنے کی جو اجازت دی گئی. اب اس آیت کا جو دوسرا پورشن تھا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو ایک بیوی پر اکتفا کر لو. تو اس آیت کو لے کر آج کچھ ماڈرن قسم کے لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر، بے پردہ عورتیں بیٹھ کر اس چیز پہ بات کر رہی ہیں، جی قرآن پاک نے تو منع کیا ہے ایک سے زیادہ شادی کرنے سے. تو ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے قرآن پاک کو ٹوٹیلٹی میں سٹڈی ہی نہیں کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو. اس خطرے سے مراد کیا ہے کہ کسی بندے کی فائنینشیل پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ 2 بیویاں رکھ سکتا ہے. جس بندے کی پر منتھ انکم ہی اتنی کم ہے کہ وہ ایک بیوی کو خرچہ نہیں دے سکتا، وہ 3 شادیاں کر لے، جی میں بڑا ثواب کا کام کر رہا ہوں، امت میں اضافہ کر رہا ہوں.
جس طرح یہ بعض جو فنیٹک قسم کے دیندار مولوی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ لوگوں کو حدیثیں سناتے پھرتے ہیں، ان کی عقل ہی نہیں کام کرتی ہے قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ان میں انصاف نہ کر سکو تو انصاف تو کر ہی نہیں سکتا بندہ۔ اگر کسی کے پاس سورس آف انکم ہی اتنا نہیں ہے اور وہ 2 یا 3 شادیاں کر لیتا ہے، اور پھر اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ آپ روزانہ خبروں میں سنتے ہیں، آج بھی ایک خبر چلی ہے کہ وہ ایک عورت نے اپنے 2 بچوں کو جو ہے نا، ایک سال کا تھا ایک 4 سال کا، چوک میں کھڑا کر کے تو تیل چھڑک کے آگ لگا دی ہے کہ جی میرا خامد خرچہ نہیں دیتا۔ پھر یہی کچھ ہونا ہے، کبھی زہر کھلا دیتی ہیں عورتیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تمہیں خطرہ بھی ہو تم انصاف نہیں کر سکو گے، ایک کو 5,000 پر منتھ دے رہے ہو خرچہ، دوسرے کو نہیں دے سکو گے، ایک پر کفایت کرو۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دل کی محبت میں انصاف نہیں کر سکو گے، دل کی محبت کے اوپر تو کسی انسان کا زور نہیں چل سکتا، دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اجازت دے دی ہے۔ اس کو ایڈریس کیا گیا آگے چل کر سورۃ النساء کی 129 نمبر آیت نکال لیں، 129، کیونکہ یہ اس کے ساتھ کمپلیمنٹری ہے یہ آیت، اسی صورت میں 129 نمبر 100 نمبر پیج پہ، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، مل گئی ہے؟ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم ہرگز اس چیز کی طاقت نہیں رکھتے کہ اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو، یہ امپاسبل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایفیلیشن حضرت عائشہ کے ساتھ زیادہ تھی، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو کوئی نہیں ہے۔ تو پھر معاذ اللہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کر کے قرآن پاک کی آیت کا خلاف کیا؟ نہیں۔ تو یہ جو کہا گیا ان میں انصاف نہ کر سکو، یہ اونلی کوانٹیفائیبل چیزوں میں ہے۔ وقت ڈیوائیڈ کریں ایکولی، مال ڈیوائیڈ کریں ایکولی، بس دلی رجحان کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرما دیا تم ہرگز اس کی استطاعت ہی نہیں رکھ سکتے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا اس میں۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم کتنی ہی کوشش کر لو تم اپنی بیویوں میں انصاف نہیں کر سکو گے۔ پھر 4 کی اجازت کیوں دی؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس انصاف کو اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا دلی رجحان کے انصاف کو، بلکہ کوانٹیفائیبل چیزوں پہ۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو اصل بات کیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی بیوی کی طرف اپنا رجحان کر لو سارے کا سارا، اور دوسری عورت درمیان میں لٹکی رہ جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نے نئی ابھی شادی رچائی ہے اور پرانی بیوی کے پاس 3 مہینے ہو گئے گیا نہیں ہے۔ تو یہاں سے بھی کلیئر ہو گیا کہ وہ عورتوں میں کس قسم کا انصاف کرنا ہے، وہ ہے وقت کی ڈویژن اور مال کی ڈویژن۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری شادی کرو ٹوٹل ایک کی طرف ہو جاؤ اور دوسرے کی طرف جاؤ ہی نہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جتنی بھی کوشش کرو انصاف نہیں کر سکو گے، لیکن ایک چیز کا بس خیال رکھ لو، وہ یہ ہے کہ مکمل طور پر ایک کی طرف نہ چلے جاؤ کہ دوسرے کو لٹکا ہوا چھوڑ دو، نہ وہ اب خامد والی ہے اور نہ وہ طلاق یافتہ ہے، خامد اس کے پاس جا نہیں رہا اور بیوی تو ہے آلریڈی کسی کی، ایسا نہ ہو۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اپنے آپ کو درست کر لو، وَتَتَّقُوا، پرہیزگار بن جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے گا، اس کے اوپر تو پکڑ ہے ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے انصاف کے اوپر، انصاف کیا ہے؟ کوانٹیفائیبل چیزوں میں، ٹائم کی ڈویژن اور مال کی ڈویژن، بس یہ مین 2 چیزیں ہیں۔ تو اب وہاں پر واپس آ جائیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو ایک پر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا تمہارے ہاتھ کا مال جو کنیزیں ہیں وہ میں نے پہلے ایڈریس کر دیا۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ایک ہی طرف جھک نہ جاؤ، یعنی ایک سے زیادہ بیویاں رکھ کے کسی ایک بیوی کی طرف زیادہ جھک جاؤ، اس کو زیادہ ٹائم دو، اس کو زیادہ پروٹوکول دو، اس کو زیادہ مال دینا شروع کر دو، اس سے بہتر ہے کہ تم ایک بیوی رکھو۔ اس آیت نے بھی یہ کلیئر کر دیا کہ انصاف اللہ تعالیٰ کون سا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ جو ٹی وی پہ آگے عورتوں کے حقوق پہ بات کرتی ہوئی کہہ رہی ہیں کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ ایک عورت کے ساتھ ہی شادی کرو، ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں نے پورا اس کو ہر اینگل سے ایڈریس کر دیا، اور سامنے جاہل قسم کے مولوی بٹھائے ہوتے ہیں جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ بول ہی نہیں سکتے سامنے۔
تو قرآن کے ایشوز کے اوپر جو لوگ ایکسپرٹ ہیں، جن کو قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ واسطہ ہے، ان کو سارا چیزیں پتہ ہیں، ان کو لا کے سامنے بٹھائیں۔ وہ اس قسم کے مولوی بٹھاتے ہیں اور پھر عورتیں ان پر غالب آ جاتی ہیں، پھر وہ ایسی باتیں بھی کرتی ہیں جو بالکل واضح قرآن کے خلاف ہوتی ہیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو خوف نہیں آتا اور وہ اس طریقے سے ٹی وی پہ آ کے چیزیں ایڈریس کرتے ہیں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دیا کرو اپنی عورتوں کو ان کے مہر خوشی کے ساتھ، کیونکہ مہر کے عوض عورت حلال ہوتی ہے مرد کے لیے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، پھر اگر وہ اس میں سے اپنی مرضی سے کچھ تمہیں بخش دیں، یعنی مہر اگر عورت اپنی مرضی سے معاف کر دے یا کچھ حصہ اس کا تمہیں لوٹا دے، نفساً خوش دلی کے ساتھ، اپنے دل کی خواہش سے، فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اس کو خوب رچتا بستا تم استعمال کر سکتے ہو۔ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اگر بیوی اپنی مرضی سے مہر معاف کر دے۔ تو یہاں نکاح کی طرف بھی ترغیب دلائی گئی ہے کہ ایک تو نکاح کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر تم استطاعت رکھتے ہو، انصاف کر سکتے ہو، اور وہ بھی دو چیزوں میں، مال میں اور وقت میں، تو تم ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہو۔ تو میں چاہ رہا تھا تھوڑا سا نکاح کی امپورٹنس کے حوالے سے یہاں چیزیں ایڈریس کروں، کچھ احادیث۔ تو 5 متفقن علیہ احادیث اس کانٹیکسٹ میں بیان کروں گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیثیں ہیں 5 نکاح کی اہمیت کے بارے میں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کتاب النکاح چیپٹر میں، کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے، 3 صحابہ آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ کیا، آپ کو وہاں نہ پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کی مصروفیات عبادت کے حوالے سے کیا ہے؟ تو انہوں نے سچ سچ بات بتا دی۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نارمل انسان تھے، اب نارمل نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اور سب سے بڑھ کر معتدل انسان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو واضح بات تھی ان کی بیوی نے ایڈریس کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں، رات کو سوتے بھی ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، نفلی روزے رکھ لیتے ہیں اور کبھی نہیں بھی رکھتے۔ تو ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپس میں بات کی، ہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے زیادہ عبادت کرنے کی۔ تو ایک صحابی نے یہ کہا کہ میں آج کے بعد روزانہ پوری رات کا قیام کیا کروں گا اور رات کو سویا نہیں کروں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں روزانہ نفلی روزہ رکھا کروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کرنے سے انسان کو یہ سارا جھنجٹ پالنا پڑتا ہے اور انسان کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان متوجہ نہیں ہو سکتا۔ تو تینوں نے اپنے اپنے کامنٹس دیے اور وہاں سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس طرح 3 لوگ آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، بہت سخت الفاظ ہیں اس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں، یعنی مجھ سے بڑھ کر پرہیزگار کون ہو سکتا ہے، اور تم نے یہ جو اپنے اوپر چیزیں خود سے فرض کر لی ہیں، اوبلیگیشن بنا لی ہیں اپنے اوپر، یہ چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں، میں رات کو جا کر نوافل بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے اتنی بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں، میں نے نکاح بھی کیا ہوا ہے، النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت کے ساتھ اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خطبہ نکاح کے وقت بھی یہ حدیث جو ہے پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک کانسیپٹ تھا، جو ہمارے بھی مسٹسزم کا کانسیپٹ کرسچینٹی کے ذریعے اسلام میں بھی تصوف کی شکل میں آیا، اس کو ٹوٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل ڈینائی کر دیا اس کا، کہ یہ ایب نارمل چیزیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
لیکن آپ تصوف کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ میاں سعادت میں باقاعدہ ہیڈنگ ہے نکاح کے نقصانات. اب سنت کے بارے میں اس طریقے سے گستاخانہ ہیڈنگز بنا کے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا بہت بڑی جرت ہے, بہت بڑی جرت ہے. اگر یہ چیزیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما جاتے. دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً ارشاد فرمایا, اے نوجوانوں کے گروہ, اگر تمہیں استطاعت ہو تو تم نکاح کرو. بے شک نکاح کرنا نگاہوں کو نیچا کر دیتا ہے, نگاہوں کی حفاظت کا باعث بنتا ہے, اور عزت اور عفت کی حفاظت کا باعث بنتا ہے. اور اگر تم نکاح کی استطاعت نہ رکھتے ہو تو روزے رکھ کر اپنی شہوت کو کم کرو. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ نکاح کی استطاعت سے مراد مرد ہونا نہیں ہے, مردانہ قوت ہونا نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد ہے کہ وہ بندہ گھر کا خرچہ بھی اٹھا سکتا ہو. لہذا یہ جو مولویوں نے کنسیپٹ دیا ہوا ہے نا, جناب شادی کر دو اللہ تعالیٰ رزق کھول دے گا, خیر ہے, اور پھر اس کا انجام جو ہوتا ہے میاں بیوی میں علیحدگی, اکثر گھروں میں جو جھگڑے ہیں وہ فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور اس میں اللہ ماشاءاللہ 99% مولویوں کو یہ چیزیں کلیئر ہی نہیں ہے کہ استطاعت سے مراد کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے آخر میں کیا فرما رہے ہیں, اپنی شہوت کو پھر روزے سے ٹھنڈا کرو. اس کا مطلب ہے شہوت تو ہے, اس کو روزے سے ٹھنڈا کرنا ہے. آپ نے کیوں نہیں فرما دیا استطاعت ہے یا نہیں ہے شادی کر لو, خیر ہے دیکھی جائے گی, اللہ تعالیٰ رزق کھول دے گا. یہ حدیث خود اس چور دروازے کو بند کر رہی ہے. تو خدا کے لیے ہم عقل کے ناخن لیں. اس طرح کی جب ہم چیزیں آ کر ٹی وی میں بیان کرتے ہیں, اپنے لیکچرز میں جمعے کے خطبوں میں بیان کرتے ہیں, یہ لوگ اس سے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو لوگ لاجک کے اوپر بھی بیس کرتا ہے, جو عقل بھی اپنی استعمال کرتا ہے اور عقل اور فطرت کے سب سے زیادہ قریب دین اسلام ہے, اس کا دماغ نہیں کام کرتا اس مسئلے میں کہ یہ کیا مسئلہ ہے جناب کہ گھر بار کا خرچہ اٹھا نہیں سکتا اور بچے کی پکڑ کے شادی کر دو, دیکھی جائے گی. تو یہ واضح حدیث ہے, جو استطاعت رکھے وہ شادی کرے, ورنہ شہوت کو روزے رکھ کے ٹھنڈا کرے. اس کا مطلب ہے وہ مرد ہے, شہوت موجود ہے, استطاعت نہیں رکھتا. وہ کون سی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ گھر کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا. یہ بڑی ضروری چیز ہے, اور اس میں اکثر و بیشتر جو علماء ہیں وہ مسکنسیپشن کا شکار ہے, اس لیے میں نے اس کو یہاں پر تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا. تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عموماً عورت سے جو شادی کی جاتی ہے وہ 4 وجہ سے کی جاتی ہے. 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں نکاح کے وقت. پہلی چیز دیکھی جاتی ہے اس کا مال. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے تھے, مطلب جو پبلک کے اندر جو چیزیں رواج تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈریس کیا. پہلی چیز مال, دوسرا حسب و نسب کہ خاندان کیسا ہے, تیسرا حسن و جمال کہ خوبصورت کتنی ہے, اور چوتھی چیز دینداری. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خاک آلود ہوں ہاتھ, دینداری دیکھ کر شادی کیا کرو. یہ محاورہ آپ نے وہاں کا بولا. خدا کے بندو عقل کرو اور دینداری دیکھ کر شادی کیا کرو, یہ باقی چیزوں کو نہ دیکھا کرو. پہلی چیز جو دیکھنے والی ہے وہ دینداری ہے. اگر دیندار ہے تو اس کو پرائورٹی دو, بجائے مال کو, حسب و نسب کو اور خوبصورتی کو دیکھنے کے. چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ, یہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے, عربی والا, سب سے بڑی آزمائش عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیویاں رکھی نہ جائیں, مراد یہ کہ بیویوں کے معاملے میں بڑا محتاط رہا جائے. عموماً انسان بیوی کے پیچھے چل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو بھی پامال کر دیتا ہے. تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے, عورتیں رکھنی ہے, ٹھیک ہے. شہوت بہت بڑی آزمائش ہے, لیکن اسلام نے خسی ہونے کی اجازت نہیں دی ہے. اس کو کنٹرول کرنا ہے, حواس کو اپنی عقل کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے, وحی کے علم کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے. اور 5ویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو وہ 3 چیزیں ہیں. 3 چیزوں میں, عورت, مکان اور گھوڑا. اس کو بعض لوگ پیش کرتے ہیں اس چیز کے اندر کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ قرآن اور حدیث
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ٹکراتی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہے، اسلام تو سپرسٹیشنس کے خلاف بولتا ہے. تو یہ بخاری مسلم میں کیوں حدیث آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کے اندر نحوست ہے، عورت کے اندر، بیوی کے اندر، مکان کے اندر اور گھوڑے کے اندر. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پر قرآن پاک کی آیت کی ہیڈنگ بنا کر باب باندھا ہے. سورہ التغابن کی 14 نمبر آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن موجود ہیں. کہ وہ دنیاوی رشتے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف بھی لگا سکتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کی وجہ سے داڑیاں کٹوا دیتے ہیں؟ شادی سے پہلے داڑھی ہوتی ہے، شادی کے بعد کٹوا دیتے ہیں. کئی اور معاملات ہوتے ہیں. تو بیویوں کے پیچھے چل کر، تو اسلام سپرسٹیشس ریلیجن نہیں ہے. یہاں نحوست سے مراد بے برکتی ہے، اور وہ اس کو ایڈریس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے کیا. وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. نیک بیوی دنیا کا سب سے بہترین سرمایہ ہے. اگر نیک بیوی نہیں ہوگی، بری ہوگی، تو بدترین سرمایہ ہوگا اور نحوست ہی بن جائے گی پھر. تو یہ نحوست ان معنوں میں نہیں ہے جو ہندوانہ کنسپٹ ہے، بلکہ یہ ان معنوں کے اندر ہے کہ بے برکتی، اس کا کتاب و سنت کے خلاف چلنا آپ کو بھی اللہ اور اس کے رسول سے دور کر سکتا ہے. عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا کیونکہ بعض لوگ اس حدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اس کو مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو اس سے پہلے جو پچھلے درس میں نے کچھ چیزیں ایڈریس کی تھی، ان میں سے ایک چیز واضح نہیں ہو سکی تھی بہت زیادہ. کچھ چیز تو میں نے اس پہ ایڈریس کر دی تھی، کچھ باتیں، اور وہ تھی صحیح بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی یا نحوست ہے تو وہ 3 چیزیں ہیں: عورت، گھر اور گھوڑا. اور میں نے اس کو ڈیٹیل سے بریف کیا تھا کہ اس کے بارے میں کیا کتاب و سنت میں رائے پائی جاتی ہے اس کی ایکسپلینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. تو اس میں عورت کے بارے میں تو میں نے بتا دیا تھا کہ بعض اوقات عورت کے راستے پر چل کر عورت کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے انسان کتاب و سنت سے ہٹ جاتا ہے. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، جو سورہ التغابن میں آیا کہ بے شک تمہاری بیویوں اور اولاد کے اندر تمہارے دشمن بھی موجود ہیں. ظاہر ہے ساری بیویاں اور ساری اولاد نہیں، جو کتاب و سنت سے دور ہٹانے کے لیے فورس کریں، حلال اور حرام کی تمیز ختم کرنے کے لیے فورس کریں. اسی طریقے سے گھر کی نحوست یہ ہے کہ گھر تنگ ہو، جہاں پر رہن سہن میں اور پردہ کرنے میں اور باقی ایشوز میں پرابلم آتی ہو. اتنا تنگ گھر جو ہے وہ بھی انسان کے لیے بڑی بے برکتی کا باعث بنتا ہے سوشل پوائنٹ آف ویو سے. اور سواری کی نحوست یہ ہے کہ سواری فرما بردار نہ ہو. جیسے پہلے وقتوں کے اندر گھوڑا، وعلیکم السلام، اب گھوڑا جو ہے وہ اگر ضد پر آ جائے تو مالک کے لیے بڑی مصیبت بن جائے. عین میدان جنگ میں اگر گھوڑے ہی پیٹ دکھا جائے تو گھوڑے کو تو جو ہوگا، مالک جو ہے وہ تو مارا گیا. تو آج کے اعتبار سے بھی جن لوگوں نے موٹر سائیکل یا گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں ان کو یہ بات پتہ ہے کہ بعض اوقات اگر گاڑیاں بگڑ جائیں اور ان کے اندر ایشوز آنے شروع ہو جائیں تو پیسے جو ہیں پانی کی طرح اس کے اوپر لگتے ہیں اور انسان کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. ایشوز ریزالو ہی نہیں ہوتے. تو ان معنوں میں یہ بے برکتی ہے. تو پچھلے لیکچر میں نے اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں ایڈریس کی تھیں، وہ آپ دے سکتے ہیں. اس میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو تھیں وہ ریویلڈ نالج کے اعتبار سے، وحی کے اعتبار سے، نکاح کی اہمیت اور 4 عورتوں کے ساتھ شادی کی اسلام نے اجازت کیوں دی، اس کے سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے، ایکوائرڈ نالج کے ذریعے، ان چیزوں کو بھی میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا تھا.